السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ میری جو بھی بات ہوتی ہے وہ حکماء کے لیے ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے والی بات نہیں ہوتی۔ تو آج میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں ان دوستوں پر جو اگلی تحریک پر دعائی دیتے ہیں۔ نبض اگر 4 ہے تو 5 دے دی، 3 ہے تو 4 دے دی۔ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو علاج معالجے میں انہوں نے رکھا ہے تحریک، تسکین، تحلیل، یہ اگلی تحریکی دوائی کیا تسکین پر جاتی ہے، تسکین کو توڑتی ہے، یا پھر تحلیل پر جاتی ہے؟ حضرت کا فرمان ہے کہ جس عضو رئیس میں، جس عضو میں تحریک ہے اس سے کہ اگلے میں عضو رئیس کی بات ہو رہی ہے، تسکین ہے اس سے پچھلے میں تحلیل پائی جائے گی۔ حضرت نے اس کی بالکل ٹھیک فرمایا حضرت نے کہ اگلے میں تسکین ہے، پچھلے میں تحلیل ہے، مگر یہ نہیں وضاحت کی کہ کس وقت تسکین ہوگی، کس وقت تحلیل ہوگی۔ جو حکماء حضرات ہیں، جو طالب علم ہیں، وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، تسکین کو تحریک دیں یا تحلیل کو دوائی دیں کہ وہ ختم ہو۔ دوائی دینے سے مراد کہ جو تحلیل ہے اس کو بھی تحریک ہی دینا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ تحریک ہے۔ تحریک کی شدت سے یا تحلیل پیدا ہوگی یا تسکین پیدا ہوگی۔ اس کو ہم نے بہت محنت کر کے اس بات کو سامنے رکھا۔ جب کیمیائی تحریک کسی بھی عضو رئیس کی کیمیائی تحریک شدت میں آئے گی تو وہ اپنے سے اگلے کے مشینی میں تسکین پیدا کر دے گی، اور اپنے سے پچھلے عضو رئیس کے کب وہ تحلیل پیدا کرے گی؟ جب مشینی تحریک شدت میں ہوگی۔ تسکین ہمیشہ کیمیائی تحریک پیدا کرتی ہے، اگلے عضو کے مشینی فعل میں، اور جو تحلیل ہے وہ پچھلے عضو کے کیمیائی میں پیدا ہو رہی ہے۔ وہ اگلے مشینی میں تسکین پیدا کرے گی اور یہ پچھلے میں تحلیل۔ کب تحلیل پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی بھی عضو رئیس کی، دل کی، دماغ کی، جگر کی، جب کیمیائی ہوگی تو اگلے میں تسکین پیدا کر دے گی، مگر مشینی میں کرے گی، یہ نہیں کہ کیمیائی میں کرے گی۔ جب مشینی تحریک شدت میں ہوگی، چاہے وہ قلب کی ہو، چاہے وہ جگر کی ہو، چاہے دماغ کی ہو، وہ اپنے سے پچھلے میں تحلیل کیمیائی میں کرے گی۔ تحریک کیا ہوگی؟ مشینی تحریک۔ ہم نے جب نبض دیکھنی ہے تو ہمیں وہاں سے تحریک کا پتہ چلنا ہے یہ کیمیائی فعل میں ہے یا مشینی میں ہے۔ اس سے ہم نے پھر وہ تسکین اور تحلیل پر جانا ہے۔ اب یہ بات جو ہم نے رکھی دوستوں کے سامنے، تو اس سے کلیئر ہو گئے
کہ ہم نے تحلیل کو دوائی دینی ہے یا تسکین کو دوائی دینی ہے. ہم نے تسکین کو تحریک میں لانا ہے یا کہ تحلیل کو تحریک دے کے اس کی تحلیل ختم کرتی ہے. تو یہ ہم پوچھتے ہیں اگلی تحریک والوں سے. نہ تو اگلی تحریک کی دوائی تسکین پر گئی نہ ہی تحلیل پر گئی، نہ ہی وہ تحلیل ختم کرے گی، نہ ہی وہ اگلے جو تحریکی دوائی ہے نہ وہ تسکین کو توڑ سکتی ہے. جب یہ کام نہیں ہوتے تو پھر اپنی بات پر نہیں رہتے. کبھی وہ ایک دوائی دینے کے بعد بجائے 3 قسم کی 3 تحریکوں کی دوائی دیتے تھے. یہ جتنے بڑے بڑے جگاتری ہیں ان کے ہم نے سنا ہے، مریض آیا تو اس کو ہم نے تریاک میدا ماہ یعنی کہ 4 نمبر کی دوائی دے دی اور ساتھ ملین 5 دے دیا اور تریاک 6-7 لگا دیا. 3 طریقوں کی دوائی دے دی، جبکہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے ایک وقت میں کسی کو جو مرض ہوگی وہ ایک ہی ہوگی، 2-3 مرضیں اکٹھی نہیں ہوں گی. یہ کس کو دوائی دے رہے ہیں؟ اب تو ہمیں بات کرتے ہوئے یہ درمیان میں وقفہ آیا، ہم نے اس کو چھوڑا. جو دھوکے باز تھے، بے ایمان تھے، اپنے نام پر وہ اس تحقیق کو لے رہے تھے، ان کو توڑنے کے لیے، ان کو سیدھا کرنے کے لیے کہ چلاؤ اس کو، وہ نہیں چلا سکے کیونکہ ان کا یہ تحقیق ہی نہیں تھی. الحمدللہ یہ ہماری تحقیق تھی. تو ہم یہ پوچھتے ہیں سب دوستوں سے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، یہ کس پر جا رہی ہے دوائی؟ پھر آپ لوگ اپنی اس بات پر بھی نہیں رہتے. حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جتنا علاج معالجہ ہے ایک ہی دوائی ہے. آپ 3 قسم کی کیوں باندھ کر دیتے ہیں؟ جس سے آپ نے قانون محرزہ کو، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول کو بگاڑا اور بگاڑ پیدا کیا. وہ بگاڑ آگے تک چل رہا ہے، اب بھی چل رہا ہے. وہی کچھ شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، وہی کچھ شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں. ان کے سامنے ایک مریض کو 3 قسم کی دوائیاں باندھ کے دے رہے ہیں. کیا سیکھ رہا ہے شاگرد؟ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اصول کو سمجھو، اصول پر چلو تو اللہ پاک بہت بڑی کامیابیاں عطا فرماتے ہیں. ہم نے یہ سارا کچھ جب ہم نے آج سے پہلے 2 سال پہلے جو ہم اس کو سامنے لائے تھے حقیقت طب کو، اس سے پہلے ہم ہر طرح کے تجربات اپنے اوپر بھی مریضوں پر بھی انتہائی کامیابی سے ہم ماشاءاللہ ہم اپنے مریض اٹینڈ کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے. خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو، ایسے نہیں کہ جیسے دھکا لگتا ہے ویسے کرتے چلے جاؤ، ایسے نہیں. تو پھر کتنی 3 قسم کی دوائیاں باندھ کر دے کر مریض کو کتنی ڈٹھائی سے کہیں گے
یا کیسے کہ مریض ٹھیک ہو گیا، کیا اس کو 3 مرضیں تھیں؟ جبکہ یہ نہیں ہے، مرض ایک ہی ہوتی ہے ایک وقت میں، مریض کدھر سے ٹھیک ہو گیا؟ آپ کے کہنے سے پر تو نہیں ٹھیک ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان اصولوں کو سمجھ کر چلیں تو انشاءاللہ کامیابی رہے گی۔ اول تو میرے کئی دوست ایسے ہیں جو کہ نبض کے بارے میں ہی نہیں اتنا کچھ جانتے۔ بہرحال یہ موضوع آگے چلے گا اگلی کسی ویڈیو میں، تو آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔